صاحب نے اس کی حفاظت کی. یہ تصویر خدائے زبردست واقف العقل کی واقف القل کی، یعنی اللہ کی جو اس کو بندش کر دیا جو جنوں سے اور شیطانوں سے، تاکہ وہی کو نہ سن سکے، اس کی حفاظت کی. یہ تجویز ہے خدائے زبردست واقف القل کی. یہاں پر بھی ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، ادبی معنی یہاں پر ہے. پھر اگر دلائل توحید سن کر بھی، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا. یہ قرآن کیا ہے؟ توحید یہ تو ہے. یہ قرآن کیا بول رہے؟ ایک اللہ کی طرف بلا رہے تم کو، ٹرینٹی میں نہیں جانا. ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن کس طرف بلا رہے؟ توحید کے طرف بلا رہے. پھر اگر دلائل توحید سن کر بھی یہ لوگ توحید سے اعراض کرے تو آپ کہہ دیجئے مطلب آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں، ایسے آفت جیسے عاد و سمود پر شرک و کفر کے بدولت آفت آئی تھی پیچھے زمانے میں. پھر کر دیکھو قرآن میں 25 پیغمبروں کا قصہ آپ کو بتلا دیا. اس 25 پیغمبروں کے امتوں نے جو ان کو شرک و کفر کرنے سے اور ان پیغمبروں کے بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اور ایک اللہ کو نہیں ماننے کی وجہ سے، توحید پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب نازل فرما دیے، ان کو دنیا میں برباد کر دیا. آج ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھا ہے. کب تک؟ قیامت کے دن تک. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ڈھیل دے کے رکھا ہے. کب تک؟ قیامت کے وقت تک. اس بات کو آپ جانو، پہچانو. جب ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے، یعنی آگے پیچھے پیغمبر دنیا میں آتے گئے. بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازل ہو گئے. چندے پیغمبروں کے بارے میں، چندے کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو ہدایت دیا. ایسے بابرکت والی قرآن کو ہر دن پڑھنا چاہیے. یسرنا القرآن ذکر فہل میں مدثر. آئے بجاج اللہ کے اور کسی کو مت پوجو، ایک اللہ کو پوجا کرو. نماز اسی کے واسطے پڑھو، دکھاؤ کہ نماز نہ پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کی نماز پڑھو. نماز اس طریقے سے پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ڈر کر کھڑا ہوں. یہ خیال کرو. اگر نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے اپنا دل میں وسوسے آنے سے بچو. اس طریقے سے کہ فی بجز اللہ کے اور کسی کی مت پوجو. انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو فرشتوں کو بھیجتا. دیکھو یہ لوگ اس طریقے سے الٹے سلٹے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم انسان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا. آپ تو ایسے ہمارے جیسا کھاتے ہو، پھرتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، ہمارے جیسا آدمی ہو، آپ بولتے ہیں پیغمبر بول کے ہم کیسا مانیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا. اس طریقے سے الٹے باتیں کرتے ہیں. تو دیکھو اگر فرشتے زمین پر آ جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. تو کیا فرشتے کب آئیں گے؟ جب فیصلہ کے دن یعنی قیامت کے دن آئیں گے. اس ٹائم پر عرش کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، عرش محلہ کو، اور نام اعمال بانٹنے کے لیے کچھ فرشتے ہوں گے، اور کچھ فرشتے جہنم کے ہوں گے جہنم میں، اور کچھ فرشتے جنت کے طرف ہوں گے ان جنتی آدمیوں کو مہمان بنا کر لے جانے کے لیے، اور جو جہنم میں آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے کچھ فرشتے ان کو لے جائیں گے. اور باقی فرشتے سبھی آدمی اپنا کام میں جتنا جو لوگ ہیں ان کے لیے سیدھے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا وہ فرشتے کریں گے. بچے فرشتے چاروں طرف خلقہ باندھے ہوئے اللہ کے تسبیح مشغول ہوں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بلمراہٹ ہوگی. فرشتوں کو بھیجا. اس طریقے سے فرشتوں کو بھیجتا کر کے یہ لوگ الٹے باتیں کریں. اگر فرشتے آ گئے تو تمہارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا.
سو ہم اس توحید سے بھی منکر ہے جن کو دے کر بد ہم خود تم بھیجے گئے ہو. یعنی ایک قرآن سے بھی انکار کر دیا, ایک اللہ کو بھی عبادت کرنے سے, ایک اللہ کو پوجنے سے, اسی کے لیے نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا. یہ لوگ 360 بتوں کو عبادت کرتے ہیں. 360 بت نہیں بلکہ بھائی یہ کہ اللہ ہے جس نے اس آسمان زمین کو بنا دیا 6 دن کے اندر میں. پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کے تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے. دیکھو عاد کی قوم والے کیا ہے, اپنا طاقت سے وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا طاقت ہے کہ ہم ایسا پہاڑ کو بھی پھاڑ کر اس میں اپنے مکان بنا دیتے ہیں. ہم اتنے طاقتور ہیں, ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہم کو سزا دے. اس طریقے سے وہ گھمنڈ میں آ گئے. لوگ تو وہ دنیا میں بھی ناحق کے تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے. آگے جواب ہے کہ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا اور ان سے قوت میں بہت ہی زیادہ ہے, جس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارے سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اس بات کو یہ لوگ بھول گئے. ایک فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا, وہ ایک نعرہ لگا دیا, ایک آواز چینخ مار دیا تو عاد کی قوم, جو عاد کی قوم تھے, سب اپنے گھروں میں دم کر رہ گئے جیسا گھروں میں کبھی بسے نہ آتے. تو ان کا طاقت کہاں گیا اس دن, اس وقت طاقت کہاں گیا؟ تو قوت بہت زیادہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قوت میں بہت زیادہ ہے ان سے, اور ہمارے آیتوں کو انکار کرتے رہے. اس طریقے سے یہ لوگ ہم طاقتور ہے کر کے انکار کرتے رہے, لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانے کہ ان کو پیدا کرنے والا ان سے بھی بڑھ کر طاقت والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.